بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ ڈسکس کرنے والے ہیں وہ اس بابت ہے کہ عورت اپنا کیس کس فیملی کورٹ میں دائر کر سکتی ہے، قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور اس کے کیا فوائد اور کیا نقصانات ہیں اور کہاں خاتون کو ایڈوانٹیج ہے۔ ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ رولز 1965 میں یہ لکھا گیا ہے کہ عورت کس جگہ پہ کیس فائل کر سکتی ہے۔ نمبر ایک، وہ اس جگہ پہ کیس فائل کر سکتی ہے جہاں وہ اس کے ساتھ وہ واقعہ ہوا ہو، یعنی مثال کے طور پہ اگر اس کو شہر لاہور میں وہ رہتی ہے اور اس کے خاوند نے اس کو گھر سے نکال دیا ہو، تو کیونکہ یہ وقوع لاہور میں وقوع پذیر ہوا ہے تو وہ لاہور کی فیملی کورٹ میں وہ دعویٰ دائر کر سکتی ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ اس کے ساتھ وقوع مکمل طور پہ ہوا ہو یا اس کا کچھ جزو اس کا ہوا ہو تو وہ اس ایریے کی فیملی کورٹ میں وہ کیس فائل کر سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری اس کی شک یہ ہے رول 6 میں کہ اس جگہ پہ یہ کیس فائل ہو سکتا ہے جہاں پہ پارٹیز یعنی کہ لڑکا اور لڑکی، خاوند اور بیوی رہتے تھے یا آخری بار رہتے تھے۔ تیسری جو اس کی ایک شک ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ تنسیخ نکاح اور حق المہر کی بابت ہے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ جہاں پہ عورت رہ رہی ہو لاسٹ، وہاں پہ وہ کیس فائل کر سکتی ہے۔ آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہوگا قانون، اس کی شک نمبر جو رول 6 ہے، اس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ 3 کنڈیشن ہیں جہاں پہ ایک خاتون کیس فائل کر سکتی ہے۔ لیکن جو تیسری شک ہے جس میں کہ وہ عام طور پہ رہ رہی ہو یا اس کی رہائش پذیر ہو، تو وہاں پہ وہ تنسیخ نکاح اور حق المہر کیس کر سکتی ہے۔ اس صورت میں جو ہم نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک خاتون لاہور میں رہتی ہے اور لاہور میں ہی اس کے خاوند کے ساتھ جھگڑا ہو گیا اور اس نے اس کو نکال دیا، اور تو وہ اسے طلاق لینا چاہتی ہے، تو وہ لاہور میں کیس فائل نہیں کرتی۔ اس کی وجہ یہ ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ مجھے قانون میں یہ پرمیشن ہے کہ میں جہاں پہ رہ رہی ہوں تو میں وہاں سے کیس فائل کروں، تو وہ اپنا کیس کوئٹہ سے جا کے فائل کر دیتی ہے اور وہاں پہ اپنی رہائش جو ہے کوئٹہ شو کرتی ہے کہ میں کوئٹہ میں رہ رہی ہوں، اور کوئٹہ میں کیس فائل کر دیتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا خامد نہ تو اتنی دور ڈیٹ آف ہیئرنگز پہ پیشیوں پہ آ سکے گا اور نہ ہی وہ اس کو کنٹیسٹ کر سکے گا، اور وہ ایزیلی اپنا مقصد حاصل کر لے گی اور اس کو تنصیب ہو جائے گی یا اس کا کیس اس کے ہاتھ میں ڈگری ہو جائے گا۔ اور مرد کے لیے ظاہری بات ہے یہ بہت بڑی پرابلمز ہوتی ہیں کہ وہ اس نے کمانا بھی ہوتا ہے، اس کے دوسرے لوازمات بھی ہوتے ہیں، ایکسپینسز بھی اس کو ہوتے ہیں کہ وہ یہاں سے نکلے اور وہ وہاں پہ جائے اور ہر ڈیٹ پہ وہ اپیئر ہو۔ یہ جو رعایت دی گئی ہے عورت کو تنسیخ نکاح اور حق المہر میں دی گئی ہے، باقی کسی صورت میں اس کو یہ رعایت نہیں دی گی کہ وہ جہاں مرضی کیس فائل کرے۔ اس میں عورت اپنی وہی جگہ پہ رہائش ظاہر کرے گی جہاں وہ کیس فائل کرے گی، چاہے وہ رہ رہی ہو یا نہ رہ رہی ہو۔ کورٹ اس کو یہی سمجھتے ہوگا کہ یہ یہیں رہ رہی ہے، اسی ایریا کی فیملی کورٹ میں وہ کیس سٹارٹ ہوگا، اس کے خاوند کو طلب کیا جائے گا۔ اب جو چاہے وہ لاہور رہ رہا ہے، چاہے وہ کراچی رہ رہا ہے، چاہے وہ کتنا دور رہ رہا ہے، اس کو نوٹس جائیں گے اور اس نوٹس پہ اس کا فرسٹ ڈیٹ پہ اپیئر ہونا تو اتنا ضروری نہیں ہے وہ، لیکن وہ پھر بھی ٹریول کر کے تو آئے گا، کوئی کونسل کھڑا کرے گا، اس کو اپنا پاور آف اٹارنی دے گا، اس کو قلم نامہ ایگزیکیوٹ کر کے دے گا جو کہ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ خاوند کی عدم موجودگی میں وکیل اپیئر ہو کے اس کو ریپرزینٹ کرے گا۔ نیکسٹ ڈیٹ جو اس کو میں دی جائے گی، مجھے دی جائے گی جواب دعویٰ کی، جس کو انگلش میں ہم ہماری لینگویج میں قانون میں ریٹن اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں۔ جو خاتون دعویٰ دائر کرتی ہے اس کو اردو میں دعویٰ کہتے ہیں اور انگلش میں ہم کمپلینٹ کہتے ہیں۔ جب بندہ یا اس کا وکیل اپیئر ہوگا تو اس کی حاضری لگائی جائے گی اور اس کو نیکسٹ ڈیٹ پہ کہا جائے گا کہ آپ جواب دعویٰ داخل کریں، یہ کمپلینٹ میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں، دعوے میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اس کا آپ جواب دیں۔ تو نیکسٹ ڈیٹ پہ بھی خاوند کو پیش ہونے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، وکیل صاحب کو ریٹن اسٹیٹمنٹ تیار کریں گے اور اس کی ہدایات کے مطابق فیکٹس کیا ہیں، اور اس کو فائل کرنے کے بعد اس سے ایگزیکیوٹ کروانے کے بعد سائن کروانے کے بعد کورٹ میں فائل کر دیں گے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ پروسیڈنگ آئے گی، جو اس کے نیکسٹ اسٹیپ آئے گا، وہ آئے گا ریکنسیلیشن کا، جس میں کہ دونوں پارٹیز کو کورٹ طلب کرے گی، خاوند کو بھی اور بیوی کو بھی، اور ان کے درمیان ان کو سننے کے بعد راضی نامہ کرنے کی کوشش کیا جائے گا کہ ان میں اگر راضی نامہ ہو سکتا ہے تو وہ راضی نامہ کیا جا سکے، اور اگر راضی نامہ نہیں ہوگا تو کورٹ اگلی پروسیڈنگ پہ آ جائے گی، اگلا اس کا پروسیجر جو ہوگا وہ فالو کرے گی۔ تنسیخ نکاح میں مصالحت یا ریکنسیلیشن ناکام ہونے کے بعد تنسیخ نکاح ڈگری ہو جاتی ہے اور بربنائے خلا جو ہوتی ہے وہ ڈگری ہو جاتی ہے اور کیس ختم ہو جاتا ہے، جبکہ باقی کیس ہونے کی صورت میں پھر نیکسٹ جو ڈیٹ آتی ہے اس میں ایویڈنس کے لیے آ جاتی ہے، اس میں خاتون اپنے گواہ لے کے آتی ہے، اس میں خاوند کا ہونا ضروری ہے۔ ریکنسیلیشن
مسالت پہ اس کا پہنچنا ضروری ہے. اس کے بعد جب وہ اپنی گواہی کی اس کی باری آئے گی وہ اپنی گواہی دے گا, اس میں پہنچنے کے لیے اس کا پہنچنا بہت ضروری ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں اگر وہ خاتون جان بوجھ کر چلاکی سے اپنی وہ جو رہائش اس کی اصل ہوتی ہے ماں باپ کی, ظاہر بات ہے اس کے ساتھ اگر اس کے خاوند نے کوئی مسائب کیا تو وہ اپنے والدین کے گھر ہی جائے گی, لیکن وہ جان بوجھ کے والدین کو بھی بائی پاس کرتے ہو یا والدین بھی خود شامل ہوں تو وہ کسی ایسے شہر میں جا کے کیس فائل کرتی ہے تاکہ وہ نہ آ سکے یا پریشان ہو, تنگ ہو, اس کے پیسے زیادہ لگیں, اس کے لیے پریشانی پڑے. تو یہ ایک قانون میں ایک صورت ہے جس کو پازیٹیولی بھی لیا جا سکتا ہے اور نیگیٹیولی بھی لیا جا سکتا ہے. اس صورت میں جب ہمارے پاس کلائنٹ آتا ہے, خاوند آتا ہے, اور وہ ہمیں کہتا ہے کہ جناب میری بیگم تو یہ لاہور کی رہنے والی تھی لیکن اس نے یہ پشاور سے کیس کر دیا ہے, تو اس صورت میں کیا کروں, تو ہم اس کو سمپل یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس کے جو فائل اس نے پلیٹ فائل کیا اس کی کاپی نکلوائیں. اس میں کوئی اگر ایسی چیز ہے جو آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے تو آپ کی مجبوری ہے, آپ نے کیس لڑنا ہی لڑنا ہے. لیکن اگر وہ سمپل طلاق چاہتی ہے تو طلاق اس کو ہو ہی جانی ہے. آپ کیوں دھکے کھاتے ہیں, کیوں آپ اس کے پاس جاتے ہیں, کیس فائل کرتے ہیں, اور کیوں آپ وہ اس کو کورٹ نے ڈگری دینی ہے, ڈگری ہو جائے گا تو آپ اس کو کنٹیسٹ نہ کریں, صرف واچ کریں گے یہ کب ڈگری ہو جاتا ہے اور کورٹ اس میں کیا گرانٹ کرتی ہے. کیونکہ اس نے صرف اگر سمپلی ڈیزولیوشن آف میرج مانگی ہے تو اس میں اس کو تو کوئی بھی نہیں روک سکتا, چاہے وہ کنٹیسٹ کرے یا نہ کرے. ہاں اگر اس نے کوئی کلیم کیا, کوئی ایسا کلیم کیا, کوئی مہر کیا جو کہ اس نے ادا کر دیا تھا, یا اس نے خرچہ مانگا جب کہ وہ شرن نافرمان ہونے کی وجہ سے حقدار نہیں ہے, تو اس صورت میں اسے چاہیے وہ کنٹیسٹ کرے تاکہ یہ نہ ہو کہ کورٹ اس کو خرچہ نفقہ یا دیگر جو بھی اس نے کلیم کیا وہ ڈگری ہو جائے, وہ ساری زندگی وہ کلیم بھرتا رہے بے گناہ ہونے کے باوجود بھی. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم یہ ویڈیو عام زبان میں بنائیں, عام آدمی کے لیے بنائیں, تاکہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اس کو علم حاصل ہو سکے, اس کو پتہ چل سکے. میں اپنے اکثر جونیئرز اور دوستوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک جیب تراش کس طرح سے جیب تراشتا ہے. اس لیے نہیں کہ آپ نے جیب تراش کرنی ہے, اس لیے کہ آپ نے اپنا ڈیفینس کرنا ہے. اگر آپ کو علم ہوگا کہ جیب تراش کس طرح سے جیب تراشتا ہے تو آپ اسی اینگل سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں کہ اس اینگل سے اس نے اٹیک کرنا ہے اور میں نے اس اینگل پہ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. تو ہمارا کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو یہ معلومات دیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس معاملے میں آپ نے کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے اور کس طرح سے آپ نے اس سے بچنا ہے اور اس کا کیا توڑ ہو سکتا ہے. تو امید ہے نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بڑے طریقے سے اور بڑے آسانی سے بتانے کی کوشش کریں گے تاکہ ایک عام آدمی جو پڑھا لکھا آدمی ہے, جس نے 12 ایف اے سی بی ایس سی کیا ہوا ہے, تو وہ خود اس قابل ہو سکے کہ وہ اپنے انکم ٹیکس کو سوارے خود بھر سکے. اس میں ہم اس کو بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور بڑی عام فہم طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے تاکہ ایک عام آدمی اپنے ٹیکس گوشوارے جو اس سے ریلیونٹ جو اس کے اندر وہ آئیں گے, وہ جو چیزیں اس نے فیل کرنی ہے وہ خود فیل کر سکے تاکہ اس کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. بس یہ ہو کہ اس کو تھوڑی بہت انگلش آنی چاہیے تاکہ کیونکہ تمام نظام اب انگلش میں ہے, تاکہ اسے پتہ ہو کہ کون سی رو میں کون سے کالم میں کیا لکھا ہے اور کون سے رو میں نے کیا فیل کرنا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اوکے, اللہ حافظ.